listen to Sharif courts کہ وہ اگر مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرنا چاہیں میں ان کی ڈکٹیشن نہیں مانتا. وہ پہلی باری جو ہم نے لگائی تھی بلکہ بازی لگائی تھی. احتجاجی تحریک جو اس کو شروع کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موومنٹ میں شامل ہوں ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ پنجاب اور سینٹر کی گورنمنٹ سے ریزائن کریں اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. آئین پاکستان نے واضح طور پر قومی اداروں کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری. ناظرین پچھلے 5 روز سے پاکستانی سیاست میں جو بھونچال آیا ہوا جس طرح کے بیان بازی ہم سن رہے ہیں اور جو سیاستدان ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک کو بدبودار کہہ رہا ہے, کوئی پھانسی چڑھنے کو تیار ہے اور کوئی کہیں سے گند کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ہم سن رہے ہیں سیاستدانوں کی تقاریر اور جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پاکستانی سیاست کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں حسین امتزاج جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. کسی کو ماضی کے قصے یاد آ رہے ہیں تو کوئی ایسی بازی لینے کو تیار ہے کہ جو وہ انتہائی مظلوم ہے. کہیں آئین ایک دوسرے کو یاد دلایا جا رہا ہے اور کہیں اخلاقیات کا گہرا سبق دیا جا رہا ہے کہ اخلاقیات یہ کہتی ہیں. لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک اس حد تک پرسنل ہو گئے کہ ماضی کے قصے بھی ایک دوسرے کے سامنے لے آئے ہیں اور لگتا کچھ ایسے ہے کہ اب ان کو چپ کرانے کے لیے ایک ٹافی کی ضرورت ہوگی اور جو کوئی ایک ڈنڈے والا اپنا کردار ادا کرے گا. اور اس ڈنڈے والا کا کردار جو ہم نے پاکستانی سیاست میں دیکھا چاہے ڈکٹیٹر کے روپ میں ہو, مختلف ادوار میں, میاں صاحب کا دور ہو, بے نظیر بھٹو کا دور ہو, یا پھر ہم مہران بینک کی اگر بات کرتے ہیں, یا پھر پاکستان کے میمو گیٹ کی بات کرتے ہیں, یا سجاد علی شاہ ججز بحالی کے مختلف ہم ادوار اور مختلف واقعات کا اگر حوالہ دیں تو ان ڈنڈے والے کا کردار بڑا حاوی رہا پاکستان کی سیاست میں. اور جو پچھلے 5 دنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو سیاست میں بھونچال کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو جو بیانات کل سے جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی. تو ایک آرمی چیف کی 2 منٹ کی تقریر تھی جس نے سب کو آج خاموش کرا دیا. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آئین پاکستان نے واضح طور پر قومی اداروں کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کر دیا ہے. اب ہم سب پر لازم ہے کہ آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات اس طریقے سے نبھائیں جس سے ہمارے اپنے اور ملک دونوں کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بالآخر جمہوری نظام کا اولین مقصد صرف اور صرف عوام کی فلاح اور خوشحالی اور ان کی عزت نفس میں اضافہ ہے. اس تقریر کے بعد میاں صاحب بھی آج اس فارم میں نظر نہیں آئے جو کہ مارچ کا اعلان کر رہے تھے اور تحریکیں شروع کرنے کا اعلان کر رہے تھے. دیکھتے ہیں میاں صاحب کیا کہتے ہیں. روز گندے بندے لگاتے ہیں, سپریم کورٹ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی رولنگ دیتی ہے, ان کو ہٹاتے نہیں ہیں, ان کو یہاں سے نکال کے ادھر لگا دیتے ہیں, ادھر سے نکال کے ادھر لگا دیتے ہیں. سپریم کورٹ کی تذلیل اب ان کے ہاتھوں سے ہم برداشت کریں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو بڑا دکھ ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ہماری پارٹی کو, بہت تکلیف دہ فیصلے ہیں. ہم تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جبکہ عمران خان نے بھی لگتا ہے کہ پنڈی والوں کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی, اپیل کا راستہ کھلا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اور دوسری جانب نون لیگ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیوں سے, مرکز سے اور وفاق سے پہلے علیحدہ ہوں, پھر اس کے بعد ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موومنٹ میں شامل ہوں ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ پنجاب اور سینٹر کی گورنمنٹ سے ریزائن کریں اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی حکومت نے آئین نہیں توڑا, ابھی تو ان کے پاس ٹائم ہے اپیل کا. تو اب ہم کس قسم کا حکومت گرانے کے لیے نکلیں؟ یہ مارچ جو سنڈے کو ہے, اتوار کو, یہ صرف ایک مقصد کے لیے. تو جب پاکستانی سیاست میں اصل فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے تو یہ لانگ مارچ, احتجاجی تحریکیں, سونامی مارچ اور یہ ایک دوسرے کو اخلاقیات کا سبق اور درس دینے اور آئین کی بحالی کا ذکر کرنے والوں کے منہ سے یہ باتیں شاید اچھی نہیں لگتی, اور کیونکہ اصل فیصلے پاکستان میں سیاست میں کہیں اور ہی ہوتے ہیں. اور آج 1 مئی کا دن ہے اور لگتا کچھ ایسے کہ ایک پاکستان کے ایک
मजदूर का जिक्र करें तो उसको इन तमाम चीज़ों की फिक्र नहीं होगी। उसके पास तो शायद महीने का गुजारा करने के लिए 7,000 जो उसकी उजरत है वो भी कम पड़ जाए। वो अपने घर वालों को वो राहत और सुकून उस पैसे में नहीं दे सकता जो कि उसकी किस्मत और तकदीर के फैसले करने वाले 10 मिनट में अपनी रिफ्रेशमेंट पर उड़ा देते हैं। यकम मई का हम जिक्र कर रहे हैं और उन हम सियासतदानों और हुक्मरानों का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिन्हें तो शायद पार्लियामान की करारदाद की भी फिक्र नहीं, जिसकी खिलाफ वर्जी ड्रोन हमलों की सूरत में हो रही है। क्वेटा के क्या हालात हैं जहां पे एक बम धमाका भी हो जाता है। लियारी में ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे भी शायद लाशें गिर रही हैं। शायद किसी को इसकी फिक्र ना हो। तो यौम मई बहुत सारे लोगों को मुबारक हो। इस पे बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में मजीद कौन से किरदार हैं जो अपना किरदार अदा करने वाले हैं आने वाले चंद दिनों में। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी मेरीन अनवर राजा से ये जफर इल्शा और शफकत महमूद। गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।